اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کتاب نقوش عصمت کے تناظر میں تذکرہ کریں گے خانوادہ رسول کی دو عظیم ہستیوں کا کہ جن کی زندگی صبر، علم اور رضا کا نمونہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جن کی حلم و بردباری نے قید خانے کی دیواروں کو سردگاہ بنا دیا، اور آپ کے فرزند ارجمند امام علی رضا علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنی علمی ہیبت سے دربار وقت کو مبہوت کیا۔ اس آڈیو کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے نقوش عصمت میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نقش زندگانی امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام۔ ماہ صفر 128 ہجری کی 7ویں تاریخ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مع اپنی اہلیہ محترمہ جناب حمیدہ خاتون حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور واپسی میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں مقیم تھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، کہ جو اس امر کی واضح دلیل ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ایسے اوقات میں بھی سفر حج کو نظر انداز نہیں فرماتے تھے کہ جب گھر میں ولادت میں صرف 2 مہینے باقی ہوں، اور سفر بھی اس دور کا کہ جب آج جیسے وسائل یقیناً فراہم نہیں تھے، تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ اونٹوں کے ذریعے طے کرنا۔ اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جس قدر اس سفر اور عمل کی اہمیت ائمہ طاہرین علیہ السلام کی نگاہ میں تھی، اسی قدر ان کی ازواج مطہرات کی نگاہ میں بھی تھی، ورنہ ان حالات کا لحاظ کر کے معذرت کر لیتی اور سفر کو آئندہ سال کے لیے ملتوی کر دیتی کہ جو دور حاضر کا عام طریقہ کار ہے۔ جناب حمیدہ کا بیان ہے کہ میرے فرزند نے ولادت کے بعد رخ آسمان کی طرف کیا اور زبان پر کلمہ شہادتین جاری کیا کہ جو اس سے پہلے کے معصومین علیہ السلام کے آغاز حیات کا طریقہ کار رہا۔ آپ کے داہنے بازو پر ایک آیت کندہ تھی، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔ آپ کا اسم گرامی موسیٰ قرار پایا، مشہور لقب کاظم کہ جس کے معنی ہیں غصے کو پی جانے والے۔ ہو سکتا ہے اس لقب کی ایک مصلحت یہ بھی ہو کہ پیغمبران اولو العزم میں جس موسیٰ کا ذکر آیا ہے ان کی صفت قرآن مجید نے غضبان بیان کی ہے، تو قدرت نے چاہا کہ ایک موسیٰ کاظم بھی پیدا ہو تاکہ دونوں طرح کے الہی کردار سامنے آئیں۔ تاریخ نبوت اور امامت سے یہ فرق بھی واضح ہو جائے کہ اگر قہر و جلال کا مرقع دیکھنا ہو تو نبی موسیٰ کو دیکھو، اور اگر حلم و تحمل پروردگار کا نمونہ دیکھنا ہو تو امام موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو۔ آپ علیہ السلام کے جو دوسرے القاب ہیں اس میں عبد صالح، صابر، امین، باب الحوائج وغیرہ زیادہ شہرت رکھتے ہیں، اور کنیت آپ کی ابو الحسن الاول، ابو ابراہیم، ابو الحسن ماضی، ابو علی، ابو اسماعیل وغیرہ ہیں۔ آپ کے لقب باب الحوائج کی کچھ تفسیر یوں بیان کی جاتی ہے کہ آپ کا روضہ مبارک سے برابر آج تک معجزات اور کرامات کا ظہور ہو رہا ہے، اور بعض اہل قلم نے تو ان واقعات کو جمع کر کے مکمل کتابیں بھی تالیف کر دی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت مروان الحمار کے دور حکومت میں 128 ہجری میں ہوئی۔ 3 سال کے بعد اس کی آبائی حکومت کا خاتمہ ہوا اور بنی عباس کا پہلا عباسی صفہ تخت نشین ہوا۔ 132 ہجری سے 136 تک اس کا دور حکومت رہا۔ پھر 136 ہجری میں منصور دوانقی حاکم بنا کہ جس نے 138 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر سے شہید کرایا۔ 20 سال کی عمر سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور قیادت شروع ہوا۔ 158 ہجری میں منصور کی جگہ پر مہدی عباسی آیا جس نے 10 سال حکومت کی۔ 169 ہجری میں اس کی جگہ ہادی کو ملی جو 1 سال سے زیادہ نہ چل سکا۔ پھر 170 ہجری میں ہارون تخت نشین ہوا کہ جس نے 183 ہجری میں امام موسیٰ کاظم کو زہر دے کے شہید کرا دیا، جس وقت آپ کی عمر مبارک 55 سال کی تھی کہ جس میں سے 20 سال والد بزرگوار کے زیر سایہ گزرے اور 35 سال اپنے دور میں قیادت امت کے ذمہ دار رہے۔ آپ علیہ السلام کے بچپن کے کمالات میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ صفوان جمال نے آپ کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اس عالم میں دیکھا کہ ہاتھ میں بکری کے بچے کا کان ہے اور اسے سرد رب کا تقاضا کر رہے ہیں۔ گویا صفوان کو متوجہ کیا کہ ہم اہل بیت کی شان یہ ہے کہ جانور بھی ہماری طرف منسوب ہو جاتے ہیں تو ہم ان سے سرد رب کا تقاضا کرتے ہیں اور اس کے بغیر اپنا بنانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ صفوان نے کہا کہ اگر آپ اسے سردہ کروا سکتے ہیں تو اسے مرنے کا حکم بھی دیں۔ آپ نے صفوان کو کہا کہ موت و حیات خدا کے اختیار میں ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ گویا اس نے آپ نے یہ بھی واضح کیا کہ انسان کو اپنے فرائض کی
فکر کرنی ہے۔ امور خداوندی میں دخل اندازی شان ابدیت کے خلاف ہے اور اس سے انسان کسی وقت بھی مورد عطاب ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ آپ کی 3 برس کی عمر کا ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 5 برس تھی تو جب ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مسئلہ جبر اور اختیار پر بحث کرنے آئے تو آپ نے والد بزرگوار سے پہلے مہمان کا استقبال کیا اور کہا کہ اس مسئلے کی 3 صورتیں ہیں، یا تو عمل بندوں کے اختیار سے ہوتا ہے، یا پھر خدائی جبر سے، یا پھر دونوں کی شرکت سے۔ اگر عمل بندوں کے اختیار سے ہوتا تو یہ آپ کے نظریے کے خلاف ہے، اور اگر خدائی جبر یا شرکت سے ہوتا تو قانونی طور پر اسے عذاب کا بھی ذمہ دار یا شریک ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، تو اس کا کھلا ہوا مطلب ہے کہ بندہ خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور خدا پر ان اعمال کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ حضرت ابو حنیفہ اس واقعے سے بے حد متاثر ہوئے، انہیں اپنی توہین کا احساس ہوا، اس کے انتقام کی فکر میں لگ گئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم کو اسی زمانے میں ایک ایسی جگہ نماز پڑھتے دیکھا کہ جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے تھے۔ فوراً امام جعفر صادق سے شکایت کی کہ آپ نے فرزند سے شکایت کو بیان کیا اور جواب کا مطالبہ کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے عرض کی کہ میرا خدا رگِ گردن سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا راہگیر میرے اور اس کے درمیان میں حائل نہیں ہو سکتے۔ 148 ہجری۔ اس میں امام صادق علیہ السلام کی شہادت سے آپ کے دور قیادت کا آغاز ہوا۔ امام صادق علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مجھے زہر دینے والا منصور میری اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا، چنانچہ آپ نے اپنے اموال کے بارے میں ایک وصیت نامہ تحریر کیا کہ جس میں 5 افراد کو ذمہ دار قرار دیا: منصور دوانقی، سلیمان حاکم مدینہ، عبداللہ افتح فرزند امام صادق علیہ السلام، چوتھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور جناب حمیدہ۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصور نے حاکم مدینہ کو خط لکھا کہ ان کے وصی کو گرفتار کر کے قتل کر دو۔ اس نے وصی کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وصیت نامے میں اس کا اور منصور کا نام بھی ہے، تو اس نے معذرت کی، اور یہاں پر امام کی سیاست الہیہ کا پہلا مرقع منظر عام پر آ گیا۔ اس کے بعد مہدی عباسی نے بارادہ قتل آپ کو مدینے سے طلب کیا تو راستے میں منزل زبالہ پر ابو خالد سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے گرفتاری کا منظر دیکھ کر افسوس کیا۔ آپ نے کہا کہ میں فلاں تاریخ کو واپس آؤں گا۔ چنانچہ جب حمید بن قحبتہ کو قتل پر مامور کیا تو مہدی نے جناب امیر علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ اسے قتل کر دینا چاہتے ہیں، اور اس نے بیدار ہو کر فوراً حمید کو قتل سے روکا اور حسب وعدہ مقررہ تاریخ پر زبالہ واپس پہنچ گئے، اور فرمایا کہ ابو خالد، اس کے بعد جب دوبارہ گرفتار ہوں گا تو میری واپسی کا کوئی امکان نہیں، میری قبر بغداد میں ہی بنے گی۔ اسی مہدی بن منصور نے بطور مظالم فدق کی واپسی کا ارادہ کیا تو اپنی پوری اس ملک اسلامی کی حدود بیان کی کہ فدق دراصل باغ نہیں ہے، یہ اسلامی حکومت کا استعارہ ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی رائے بدل دی کہ ظالم کرسی نہیں چھوڑ سکتا بلکہ دین و دنیا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہارون الرشید اس وقت کا بادشاہ ٹھہرا، اس نے قبر حسین علیہ السلام پر جو بحری کا درخت تھا اسے کٹوا دیا، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ خدا بحری کا درخت کاٹنے والے پر لعنت کرے۔ اس کے علاوہ طوس میں حمید بن قحطبہ طوسی کو قتل سادات کا حکم دیا، اور اس نے ایک وقت میں 60 سادات کو تہہ تیگ کیا۔ 173 ہجری میں حج بیت اللہ کے بہانے مکہ اور مدینہ کا سفر کیا۔ 2 مرتبہ امام کو قتل کرنے کے بہانے تلاش کیے لیکن ناکام ہوا۔ دوسری مرتبہ مدینے میں قبر پیغمبر کو یبن العم کہہ کے سلام کیا تو امام نے یا ابتا کہہ کر سلام کر دیا، کہ جس پر حکومت سے مقابلہ کرنے کے جرم میں گرفتار کر کے بغداد لے آیا گیا، لیکن خواب میں جناب امیر کو غضبناک شکل میں دیکھ کر آزاد کر کے مدینہ واپس کیا اور قتل نہ کر سکا۔ ان تمام تدبیروں سے عاجز آ کر قید خانے میں ایک حسین و جمیل عورت کو بھیجا تاکہ زنا کا الزام لگا سکے۔ جب نگران افراد نے قید خانے کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ عورت محو سجدہ ہے، اور پھر اس نے بیان کیا کہ میں یہاں آئی تو میں نے دیکھا کہ یہ محو مناجات ہیں اور ادھر سے لبیک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ عبادت کا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا، چنانچہ اب مجھے صرف سجدے ہی میں لطف آتا ہے۔ اپنی زندگی کے تحفظ کے ساتھ مولا حت الامکان اپنے دوستوں کی زندگی کا بھی تحفظ کرتے تھے، چنانچہ اسی پروگرام کے تحت اپنے ایک مخلص دوست علی ابن یقطین کو ہارون کا وزیر بنوایا، اور جب انہوں نے خلقت شاہی امام کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجا تو اسے واپس کر دیا اور کہا
کہ تمہیں اس کی زیادہ ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور یہی ہوا کہ جب لوگوں نے ہارون سے شکایت کی کہ یہ سارا سامان امام موسیٰ کاظم کو بھیج دیتے ہیں تو انہوں نے فوراً تلاشی لی اور خلعت مل گیا تو علی ابن یقطین کو انعام دیا گیا اور شکایت کرنے والے کو 1000 کوڑوں کی سزا دی، جس میں 500 کوڑوں ہی میں وہ واصل جہنم ہو گیا۔ ہارون تمام تدبیروں سے عاجز آ چکا تھا۔ اس نے اپنے وزیر یحییٰ برمکی کے مشورے سے محمد بن اسماعیل کو مدینے سے بغداد طلب کیا اور ان کے ذریعے امام کو قتل کا انتظام کروایا۔ محمد امام سے اس لیے بدظن تھا کہ ان کے والد اسماعیل کی امانت نہیں چل سکی۔ چنانچہ مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے جب امام سے ملا تو آپ نے 400 دینار 500 درہم دے کے کہا کہ میں تمہارے قرضے کو ادا کر سکتا ہوں، تمہاری کفالت کر سکتا ہوں۔ بغداد جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تم جاتے ہو تو خبردار رہنا کہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرنا۔ اس کے بعد محمد نے بغداد پہنچ کے ہارون سے شکایت کی کہ مدینے میں موسیٰ کی حکومت چل رہی ہے، ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں ہو سکتی، جس پر ہارون نے محمد کو 2 لاکھ درہم بطور انعام دیے اور انہیں رخصت کر دیا۔ لیکن قدرت کا یہ انتظام اور انتقام کہ محمد دوسرے ہی دن دنیا سے چل بسے اور وہ دینار کام نہ آ سکے، بلکہ اس کے برخلاف آتش جہنم کا انتظام ہوا۔ ہارون ان خبروں سے اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً حج کا ارادہ کیا۔ مدینے پہنچ کر حضرت کو 20 شوال 179 ہجری کو عین حالت نماز میں گرفتار کیا، گھر والوں سے رخصت بھی نہ ہونے دیا اور بصرہ روانہ کیا۔ 1 ماہ 17 روز کے طویل سفر کے بعد 7 ذی الحجہ کو حضرت بصرہ پہنچے اور آپ کو وہاں قید کر دیا گیا۔ 1 سال قید میں رکھا گیا۔ امیر بصرہ ہارون کا چچا زاد بھائی عیسیٰ ابن جعفر تھا۔ اس نے سفارش لکھی کہ یہ بندہ خدا صرف عبادت میں ہی مصروف رہتا ہے، اسے آزاد کر دیا جائے۔ تو اس نے امام کو بغداد طلب کر کے فضل بن ربیع کے قید خانے میں رکھا۔ وہاں فضل بھی ان کے کردار سے متاثر ہوا تو سندی بن شاہق ملعون کو نگران بنایا اور اس نے زہر سے آپ کی زندگی کا خاتمہ کیا، اس حالت میں کہ آپ طوق و سلاسل میں جکڑے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام کی شہادت 25 رجب 183 ہجری کو واقع ہوئی اور آپ کو بغداد میں ہی دفن کیا کہ جسے دور حاضر میں کاظمین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ازواج اور اولاد کی اگر ذکر کیا جائے تو شیخ مفید کا ارشاد ہے کہ آپ کی کل تعداد 37 ہے اولاد کی اور 18 فرزند 19 لڑکیاں کہ ان سب کے نام یہ ہیں: حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، ابراہیم، عباس، قاسم، اسماعیل، جعفر، ہارون، حسن، احمد، محمد، حمزہ، عبداللہ، اسحاق، عبید اللہ، زید، حسین، فضل، سلیمان، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، رقیہ، حلیمہ، ام ابیہا، رقیہ صغریٰ، کلثوم، ام جعفر، لبانہ، زینب، ختیجہ، آمنہ، حسنہ، بریحہ، عباسہ، ام سلمہ، میمونہ اور ام کلثوم۔ واضح رہے کہ سید شریف رضی، جنہوں نے کلام نہج البلاغہ کی شکل میں جمع کیا، سید شریف مرتضیٰ کے جو علم الہدیٰ کے نام سے یاد ہوتے ہیں، وہ حضرات بھی امام موسیٰ کاظم ہی کی اولاد ہیں اور ان کی قبریں بھی کاظمین میں ہیں۔ شیراز میں حضرت شاہ چراغ سید احمد کے جن کا مزار مرجع خلائق بنا ہوا ہے، لوگ برابر زیارت کے لیے آتے ہیں، یہ بھی امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ تہران میں شاہ عبدالعظیم کے روضے کے برابر جناب حمزہ کا روضہ ہے، جن کی زیارت خود شاہ عبدالعظیم بھی اپنے دور حیات میں کرتے تھے۔ وہ بھی امام موسیٰ کاظم کے ایک صاحبزادیوں میں جناب فاطمہ کا مرتبہ نہایت ہی بلند ہے کہ جنہیں معصومہ قم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 200 ہجری میں مامون نے امام رضا کو مدینے سے جب مرو طلب کیا تھا تو پھر 1 سال کے بعد بھائی کی اشتیاق میں آپ مدینے سے روانہ ہوئیں، راستے میں بیمار ہوئیں، آپ کو قم میں لے کے آیا گیا اور آپ ادھر ہی دنیا سے انتقال فرما گئیں۔ اب اگر ہم امام علیہ السلام کی کرامات کی بات کریں تو شفیق بلخی کے جو صوفیوں میں ایک خاص اہمیت کے مالک ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ 149 ہجری میں حج بیت اللہ کے نکلا تو مقام قادسیہ پر ایک شخص کو ایک مجمع کے درمیان دیکھا۔ حلیے سے اندازہ کیا کہ کوئی صوفی ہے کہ جو قوم کے سر پر بار بننا چاہتا ہے۔ میں آگے بڑھا اسے تنبیہ کروں تو اس نے میرا نام لے کر آواز دی کہ خبردار بدگمانی مت کرو، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عبد صالح ہے۔ میں ان کی تلاش میں آگے بڑھا تو وہ دوسرے مقام پر وادی فضہ میں پھر مشغول عبادت دیکھا۔ ارادہ کیا کہ معافی طلب کروں کہ میں بدگمانی کیوں کی۔ قریب پہنچا تو اس شخص نے آواز دی کہ خدا توبہ کرنے والے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مجھے یقین ہوا کہ یہ کوئی
ابدال میں سے ہے، لیکن وہ پھر آگے بڑھ گئے۔ منزل زبالہ پر میں نے پھر دیکھا کہ کنویں سے پانی بھرنا چاہتے ہیں کہ پیالہ کنویں میں گر گیا، اور انہوں نے خدا سے مناجات کی کہ پیالے کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا اور نکالنے کا کوئی وسیلہ نہیں۔ تو پانی کنویں میں بلند ہوا اور اس نے بھرا ہوا پیالہ نکال دیا اور وضو کر کے 4 رکعت نماز ادا کی۔ ایک مٹھی ریت پیالے میں ڈال کر کھانا شروع کی۔ میں نے قریب جا کر بھوک کی شکایت کی تو مجھے بھی عنایت کی۔ میں نے دیکھا کہ بہترین ستو ہے کہ جس کو کھانے کے بعد پورے سفر میں مجھے پھر بھی بھوک نہ لگی۔ مکہ مکرمہ میں نے دیکھا کہ ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے محو عبادت ہے، آنکھوں سے آنسو جاری۔ یہ سلسلہ صبح تک جاری رہا۔ پھر انہوں نے طواف کیا اور ان کے گرد بے شمار افراد کے جو ان کا بے حد احترام کر رہے تھے۔ میں نے کسی شخص سے پوچھا کہ یہ صاحب کرامت کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ فرزند رسول امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ اس قسم کی کرامات اس گھرانے کے علاوہ کسی اور کو ممکن نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مولا کی تو بہت سی کرامات ہیں، لیکن ایک اور آپ لوگوں کے نظر پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک شخص کا بیان ہے کہ علی ابن یقطین نے میرے ذریعے سوالات روانہ کیے کہ میں نے حضرت کو لفافہ دیا اور آپ نے اسے کھولے بغیر اپنی آستین میں سے ایک خط نکالا اور کہا کہ اسے علی بن یقطین کو دے دینا اور کہنا کہ یہ تمہارے سوالات کا جواب ہے۔ اسی طرح ابو حمزہ بطائنی وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر حج میں مجھے ایک شعر نظر آیا کہ اس نے حضرت کے پاس آ کر کچھ کہا اور آپ نے اسی کی زبان میں اس کو جواب دیا، وہ چلا گیا۔ میں نے اس کرامت کا راز دریافت کیا تو فرمایا کہ اس کی شیرنی کو کوئی تکلیف تھی، اس نے دعا کی، التماس کی، تو میں نے دعا کی اور وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ یوں تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ساری زندگی ہی اخلاق اور تہذیب کا مجموعہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کی اخلاق فاضلہ کا اظہار سے اگر کوئی متاثر نہ ہو سکے تو یہ ایک سنگ دل اور بدبخت ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ علامہ ہلی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب آپ بغداد میں انتہائی پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے تو ایک دن ایک راستے سے گزر رہے، دیکھا کہ گھر کے اندر رقص کی محفل جمی ہوئی ہے۔ اسی اثنا میں گھر کی کنیز کوڑا پھینکنے باہر آئی۔ آپ نے پوچھا یہ مکان کسی بندے کا ہے یا آزاد کا؟ اس نے جواب دیا آزاد کا۔ تو آپ نے کہا بے شک اگر بندہ ہوتا تو اپنے مالک کی اطاعت کرتا، اور یہ کہہ کے آپ علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ کنیز گھر کے واپس گئی تو صاحب خانہ نے تاخیر کا سبب پوچھا تو اس نے یہ واقعہ بیان کیا۔ وہ شخص بشر تھا، اس کے دل پر واقعے کا اس قدر اثر ہوا کہ ننگے پیر دوڑ کر حضرت سے ملاقات کی، استغفار کی اور تمام عمر اس واقعے کی یاد میں ننگے پیر ہمیشہ رہا۔ اور جب بعض افراد نے سوال کیا کہ اس ننگے پیروں کا راز کیا ہے، تو اس نے کہا کہ پروردگار نے زمین کو بساط اور فرش سے تعبیر کیا ہے اور یہ بندے کی مجال نہیں کہ مالک کے فرش پر جوتا پہن کے چلے۔ ایک مختصر سا جملہ اور انسان کے کردار میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کرنا کہ شراب و کباب سے تقوی اور طہارت کی منزل پر آ جائے، یہ امام موسیٰ کاظم ہی کی زندگی کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا انداز عبادت بھی دنیا کے دوسرے افراد سے بالکل مختلف۔ قید خانے کی زندگی میں بھی اس بات پر شکر خدا کرتے تھے کہ عبادت کے لیے بہترین ماحول نصیب ہوا، اور اسی بات پر حکومت وقت کے ہوش و حواس اڑ جاتے تھے۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم کہ صبح کی نماز کے بعد سر سجدہ معبود میں رکھتے تو ظہر کے ہنگام پر اٹھاتے تھے، عصر کے باوجود عصمت کے باوجود یہ مناجات پڑھتے تھے کہ پروردگار تیرے بندے کے گناہ بہت عظیم ہیں، لہٰذا تیری بخشش بھی اسی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ خود ہارون رشید نے بھی یہ شان عبادت دیکھ کر داروغہ زندان سے کہا کہ یہ بندہ اس قید کا حقدار نہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ اس سے قیدی بنائے بغیر اپنی حکومت کو نہیں چلا سکتا۔ زندگی اور بندگی کے حقائق کو بے نقاب کرنے میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو کردار ادا کیا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی انہی ائمہ اہل بیت کے ہی ایک فرد تھے، لہٰذا آپ کا دور اگرچہ کہ شدت مصائب اور آلام کا تھا، لیکن آپ نے اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی اور مسلسل حقائق مذہب کو بے نقاب کرتے رہے۔ امام علیہ السلام نے ایمان، علم فقہ، خدمت خلق، محاسبہ نفس، تہذیب اخلاق کے حوالے سے بے شمار اپنے قول بیان کیے ہیں۔
اگر ہم جہاد امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا ذکر کریں تو ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کے بارے میں ایک عجیب و غریب تصور پایا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ حکومت اقتدار سے بیزار اور تنہائی کی زندگی پسند کرتے تھے۔ ان کے سامنے جب بھی اقتدار کا مسئلہ آیا انہوں نے یہ کہہ کے ٹالا کہ ہم اہل آخرت میں سے ہیں، دنیا کی حکومت سے کوئی واسطہ نہیں، ہمارے لیے تسبیح و تحلیل پروردگار ہی کافی ہے اور ہم اسی سے اپنی عاقبت اور آخرت کا انتظام کر لیں گے۔ اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ائمہ معصومین ہمیشہ حکومت اور اقتدار کی فکر نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے تسبیح اور تحلیل کو معاذ اللہ بیکاری کا مشغلہ قرار بنایا ہوا تھا۔ ایسا تصور خود بھی ایک کفر کے مترادف ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ حکومت اقتدار سے الگ بھی رہے اور اس سے علیحدگی کا اعلان بھی کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قیام حکومت کی فکر بھی کرتے رہے، اور ان دونوں میں کوئی تضاد یا اختلاف بھی نہیں ہے۔ در حقیقت سیاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے سیاست استقلالی اور ایک ہے سیاست اتباعی۔ سیاست استقلالی یعنی کہ حکومت کا نظام صاحبان ایمان کے ہاتھ میں ہو، اور سیاست اتباعی کا مطلب ہے کہ اقتدار کسی اور کے ہاتھ میں رہے اور صاحبان ایمان حکومت میں شامل ہو جائیں اور حکومت کے اشاروں پر اسلام کو چلاتے رہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کو جب بھی سیاست کی پیشکش ہوتی تھی وہ سیاست اتباع تھی، اسی لیے ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنی زندگیوں میں اس کا انکار کیا۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کی حیات میں حکومت اور سیاست سے کنارہ کشی کا ذکر تو ملتا ہے، وہ اتباعی سیاست ہے، ورنہ استقلالی سیاست اسلام کے امکانی فرائض میں سے ہے، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے امکان بھر حکومت اسلامی کے قیام کی کوشش کرے اور کم از کم سیاست ظلم اور نظام باطل کے خلاف آواز ہی بلند کرے، تاکہ حق اور باطل کا امتیاز قائم ہو جائے اور عوام کو دھوکہ نہ ہونے پائے، جیسا کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی حیات میں مسلسل نظر آتا ہے۔ آپ علیہم السلام نے اپنی زندگی کے 20 سال اپنے پدر بزرگوار کے زیر سایہ گزارے، اس کے بعد کے 35 سال آپ کا اپنا دور امامت رہا۔ دور امامت سے مراد منصب امامت نہیں کہ وہ امام کے ساتھ ہی آتا ہے، دور امامت سے مراد ہدایت امت کے مستقل ذمہ داری کا دور ہے، اور 35 سال میں 4 حکام بنی عباس گزرے، 10 سال منصور دوانکی کا دور رہا، 10 سال اس کے فرزند مہدی کا، 1.5 سال مہدی کے فرزند ہادی کا، اور پھر 13-14 سال ہارون رشید کا دور، اور یہ چاروں حکام اپنے وقت کے انتہائی ظالم، جابر، دشمن اہل بیت اور جلاد مشہور تھے۔ امام نے ان کے دور حکومت میں بھی بقدر امکان جہاد کیا اور کسی وقت سیاست اتباع کو رائج نہیں ہونے دیا۔ امام علیہ السلام جو اپنی زندگی کے سیاسی نقوش ہے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ علی بن یقطین کو وزیر مملکت بنوایا تاکہ مومنین کی جان و مال و آبرو کا تحفظ ہو۔ علی بن یقطین کے ذریعے اتنا خراج فراہم ہوتا رہا کہ فقراء اور مومنین کی کفالت ہو سکے۔ اصحاب کو ہر طرح کے تعاون سے باز رکھا تاکہ حکومت سے بیزاری کی فضا بھی قائم رہے۔ حج کے موقع پر مسجد الحرام میں بیٹھ کر مسائل بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اسلام کی عظمت اور اہل بیت کی جلالت سے باخبر کرتے رہے۔ اگر ہم ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کو دیکھیں تو وہ سراپا جہاد تھا، ہر طرح کا جہاد، اور امام موسیٰ کاظم کی زندگی کا تو ایک بڑا حصہ قید خانوں میں گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو جب بھی موقع ملا آپ نے اسلامی حقائق کو بے نقاب کیا اور دشمنان حق اور حقیقت کو خاموش کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی۔ اگر تو ہم امام علیہ السلام کے صحابیوں کا ذکر کریں تو ان میں جو خاص صحابیوں کے نام ہیں وہ ہیں حماد بن عیسیٰ، ابو عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن جندب بجلی کوفی، ابو محمد عبداللہ بن المغیرہ، عبداللہ بن یحییٰ الکاہلی، علی بن یقطین، مفضل بن عمر کوفی جوفی، اور ابو محمد ہاشم بن الحکم، یونس بن عبد الرحمن، یونس بن یعقوب الدہنی، یہ امام علیہ السلام کے خاص صحابہ۔ اب ہم انشاءاللہ کہ زندگانی حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کو شروع کریں گے۔ ماہ ذی القعدہ 148 ہجری 11ویں تاریخ کہ جب مدینے میں پیغمبر اسلام کے 8ویں وارث اور سلسلہ امامت کے 8ویں امام کی
ولادت باعثادت ہوئی، اگرچہ کہ بعض روایات میں 11 ذی الحجہ 153 ہجری بھی نقل کی گئی ہے۔ آپ کے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے اور والدہ ماجدہ جناب نجمہ خاتون، اور وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے رخ اپنا آسمان کی طرف کیا اور کچھ فقرات کہے کہ جو میں نہیں سمجھ سکی۔ امام موسیٰ کاظم سے جب میں نے بیان کیا تو آپ نے کہا کہ میرا فرزند حجت خدا ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے آپ کے کان میں اذان اور اقامت کہی، عقیقے کا اہتمام کیا کیونکہ امام ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کا اسم گرامی علی ہے، کنیت ابو الحسن، اور القاب ہیں صابر، فاضل، رضی، وفی، قرۃ عین المومنین، لیکن سب سے زیادہ جو مشہور لقب ہے وہ ہے رضا، کہ جو آپ کو آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما کر گئے تھے۔ آپ کی ولادت سے 15 روز قبل آپ کے جد بزرگوار امام جعفر صادق کا انتقال ہوا، کہ جن کی آرزو تھی کہ آپ اس فرزند کو دیکھ لیتے، جیسا کہ آپ نے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم سے بھی فرمایا تھا کہ عنقریب تمہارے ہاں ایک فرزند پیدا ہونے والا ہے کہ جو عالم آل محمد ہوگا، کاش کہ میں اس زمانے کو درک کر لیتا۔ آپ کے دور کے سلاطین میں وقت ولادت منصور دوانقی کی حکومت تھی۔ 158 ہجری سے مہدی عباسی کا دور شروع ہوا، 169 میں ہادی تخت نشین ہوا، 170 میں ہارون کی حکومت کا آغاز، 194 میں امین تخت نشین ہوا، 198 میں مامون کی سلطنت کا آغاز ہوا، اور پھر اسی ظالم نے 203 ہجری میں حضرت کو زہر دے کر شہید کرا دیا۔ اپنی پیدائش سے لے کر 183 ہجری تک اپنی زندگی کے 30 یا پھر 35 سال والد گرامی کے زیر سایہ گزارے اور حالات کا جائزہ لیتے رہے، کہ جس میں طویل سلسلہ قید اور بند بھی شامل تھا، شدید ترین سرکاری دباؤ، یہاں تک کہ توق و سلاسل میں جکڑے ہوئے زہر دیا اور اسی انداز سے قید خانے سے جنازہ نکالا گیا۔ ظاہر ہے اس دور میں امام رضا علیہ السلام نے مصائب کے ساتھ باپ کے طرز عمل کا بھی مشاہدہ کیا اور یہ دیکھتے رہے کہ اسلامی نظام کی ترویج میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے اور کس حکمت الہیہ سے کام۔ انہی حالات میں آپ نے 30 یا پھر 35 سال قیادت امت کی ذمہ داری بھی سنبھالی۔ یہ چاہا کہ اس کردار کو زندہ رکھا جائے جس کی مثال والد بزرگوار نے پیش کی، تاکہ کسی شخص کو وہم و گمان نہ پیدا ہونے پائے کہ مصائب کو دیکھ کر زندگی کی روش تبدیل کر دی اور حکومت سے کسی طرح کی سازش قبول کی۔ چنانچہ 183 ہجری سے تقریباً 17 سال اسی انداز پہ گزارے جس طرح کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ امام علیہ السلام کو قید خانے میں زہر دے کر شہید کر دینے اور آپ کے جنازے کی بے حرمتی نے ہارون کے خلاف ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ اب اس میں مزید ظلم کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی تھی۔ یہ آل محمد کی تاریخ حیات کا ایک عجیب و غریب سانحہ ہے کہ ہر امام کو پہلے والے امام کے مقابلے میں تقریباً مختلف بلکہ متضاد حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر معاویہ ابن ابی سفیان نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے صفین کے میدان میں انتہائی خون ریز قسم کی جنگ کی، اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسن سے صلح کرنے پہ وہ شخص آمادہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یزید امام حسین سے کربلا میں جس نے جنگ کی، امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی خاموش گوشہ نشینی عبادت میں گزری۔ محمد باقر اور امام جعفر صادق کو میدان میں آ کر کھل کے کام کرنا پڑا، اور اتنا کھل کے کام کیا جعفر صادق نے کہ سارا مذہب جعفری ہوا، اور امام موسیٰ کاظم کو تقریباً 14 سال قید خانے میں رہنا، اور امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنا دیا گیا۔ امام محمد تقی کو کوئی عہدہ نہیں ملا اور انہیں دارالحکومت سے مدینے جانا پڑا۔ امام محمد تقی سرکاری داماد قرار دیے گئے اور امام علی نقی قید خانوں میں رہے۔ غرض کہ تاریخ کا یہ متضاد سلسلہ اس امر کی واضح علامت ہے کہ حکومت وقت کو مسلسل اپنی شکست کا احساس تھا، اور اس کے نتیجے میں خود وہی حاکم وقت یا پھر اس کا وارث اپنی روش کو فوراً تبدیل کر دیتا تھا اور آل محمد کو ایک نئی سیاسی چال کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کو اس سلسلے کے سب سے بڑے ظلم کا اس انداز سے سامنا کرنا پڑا کہ ہارون نے محمد بن جعفر کے قیام کا بہانہ لے کر
تمام سادات کے گھروں کی تباہی کا حکم دیا۔ عیسیٰ جلودی نے لشکر یزیدی کی یاد تازہ کرائی۔ مدینے کی غارت گری کے دوران امام کے گھر کا بھی رخ کیا۔ امام نے کہا کہ نامحرم گھر میں داخل نہ ہوں، اور پھر آپ نے سارا سامان سوائے جسم پر رہنے والے لباس کے سب اس ظالم کو لا کر دیا، اور یوں ان کو لگا کہ ان کو یہاں پر فتح نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے اگر طرز حیات کی بات کی جائے تو شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی تند کلامی نہیں کی، نہ کسی کی بات کو کاٹی، ہر شخص کی حاجت روائی کی، حتیٰ کہ ایک شخص نے حمام میں آپ سے اپنے بدن کو ملنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے فوراً قبول کیا۔ اگر کوئی کھانے کے وقت آپ کی تعظیم کے لیے اٹھنا چاہتا تو اس کو منع کر دیتے کہ رزق خدا ہے، اس کا احترام ضروری ہے، کھانے کے وقت قیام نہیں کرنا چاہیے۔ دیگر علوم اور کمالات کی طرح ہی علم الابدان کے بارے میں بھی آپ کی ہدایات ہر دور میں صحت اور عافیت کے بہترین نسخے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی بنا پر آپ کے چند طبی ارشادات کی طرف اشارہ ہے کہ ماں کے دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے۔ سرکہ بہترین غذا کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا اس کے اہل خانہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ گلاب جنت کے پھولوں کا سردار ہے۔ بنفشہ کا تیل سر میں لگانے سے گرمیوں میں ٹھنڈک اور سردیوں میں گرمی کا فائدہ ہوتا ہے۔ کھانے کی ابتدا نمک سے ہونی چاہیے، اس سے 70 امراض کا دفعہ ہوتا ہے کہ جن میں جذام بھی شامل ہے۔ مسور 70 انبیاء کی غذا ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے، آنسو پیدا ہوتے ہیں۔ کھانا ٹھنڈا کر کے اور پیالے کے کنارے سے کھانا چاہیے۔ اچھا کھانا، اچھا جوتا پہننا، قرض سے بچنا، کثرت جمع سے پرہیز کرنا مفید ہے۔ خدا سے روزی صدقہ دے کر طلب کرو۔ امام علیہ السلام کی ویسے تو کرامات بہت زیادہ ہیں، لیکن چند کا یہاں پر ہم ذکر کرتے چلیں۔ حج کے موقع پر ہارون حضرت کو دیکھ کر دوسرے دروازے کی طرف جا رہا تھا تو آپ نے کہا کہ تم لاکھ دور بھاگو، قبریں ایک ہی جگہ پر ہوں گی، کہ جو بالآخر ہو کر رہا۔ ایک شخص خراسان کے ارادے سے نکلا، اس کی لڑکی نے ایک ہلا دیا کہ اسے فروخت کر کے فیروزہ خرید لینا۔ راستے میں مقام مرو پر امام علیہ السلام کے ایک دوست کا انتقال ہوا۔ آپ نے کفن کے لیے کپڑا طلب کیا تو اس نے انکار کیا کہ میرے پاس کپڑا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری لڑکی نے ایک ہلا تجھے دیا۔ اس نے اقرار کیا اور ہلا دیا، اور پھر سوچا کہ کیونکہ صاحب کرامت ہے تو ان سے مسائل دریافت کریں۔ چنانچہ قریب جب آیا تو مجمع لگا ہوا تھا، منتظر کھڑا رہا۔ آپ علیہ السلام نے ایک لفافہ عنایت کیا کہ اس میں تیرے تمام سوالات کے جوابات لکھے ہوئے ہیں۔ ابو اسماعیل نے ایک دفعہ مولا سے شکایت کی کہ مجھے عربی زبان نہیں آتی۔ آپ نے اس کے لبوں پر دست مبارک پھیر کر اسے عربی میں گویا کیا۔ اسی طرح امین اور مامون کو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ عنقریب مامون امین کو قتل کر دے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ چڑیوں کے ایک جھنڈ نے شور مچانا شروع کر دیا۔ آپ کے وہاں پر صحابی موجود تھے۔ آپ نے صحابیوں کو حکم دیا کہ ایک سانپ ان کے بچوں کو اذیت دے رہا ہے، جاؤ اسے قتل کرو۔ انہوں نے جا کر دیکھا تو سانپ تھا، انہوں نے سانپ کو اسی وقت ختم کر دیا۔ اگر ہم عزاداری کی بات کریں تو یہ ایک تاریخی بات ہے کہ حالات زمانہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے طرز تبلیغ کو ہمیشہ زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام کا دور قدر فرصت اور مہلت کا دور تھا، لہٰذا ان حضرات نے اس تبلیغی عنصر کو بھی کافی فروغ دیا۔ فرش عزا بچھایا، لوگوں کو جمع کیا، شاعر یا خطیب سے ذکر مصائب کا مطالبہ کیا، سامعین کو بلند آواز سے گریہ کرنے پر زور دیا تاکہ ذکر مصائب عام ہوں اور لوگ اس کی بنیادیں تلاش کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ امام علیہ السلام کی 23 ذیقعد سن 2003 ہجری کو شہادت ہوئی۔ مامون نے زہر دلوایا تھا جس کے بارے میں آپ نے کئی دفعہ فرمایا تھا کہ مجھے یہی شخص قتل کرے گا۔ جب مامون نے آپ کو طلب کیا تو ابو سلط سے فرمایا کہ اگر میرے سر پہ چادر ہو تو مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا اور سمجھ لینا کہ میری زندگی کا آخری وقت ہے۔ حضرت دربار تشریف لائے۔ مامون نے زہر آلود انگور کے جنہیں سوئی کے ذریعے زہر میں بجھایا تھا پیش کیا۔ آپ نے انکار فرمایا لیکن اس نے بہت اصرار کیا۔ امام نے کہا کہ میں جنت میں اسے کہیں اچھے انگور کھاؤں گا۔ اس نے اصرار کیا کہ آپ کو میری نیت پہ شک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اب قتل یقینی ہے تو مولا نے چند دانے نوش فرمائے تھے۔ مامون نے پھر پوچھا کہ اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جہاں تو نے بھیجا ہے، یہ کہہ کے بیت الشرف تشریف لے گئے۔ ابو سلط نے جب حالات دیکھے تو اندازہ کیا اور دروازے پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اندر سے آہٹ ہوئی، دیکھا کہ امام کے پہلو میں ایک کم سن فرزند موجود ہے۔ پوچھا آپ کس طرح سے آئے؟
دروازہ تو بند تھا، اور آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ان کا فرزند محمد بن علی، مجھے خدا نے مدینے سے یہاں پہنچایا اور اسی نے اندر تک پہنچا دیا، ہمارے لیے فاصلے در و دیوار حائل نہیں ہوتے، کیونکہ جب بھی کوئی وارث اس جہان سے جاتا ہے تو ہم اس کی تمام امانتیں اپنی تحویل میں لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ اس شہزادے نے غسل و کفن دے کر نماز ادا کی۔ جنازہ تیار ہوا تو کہا کہ اب اعلان کر دو۔ چنانچہ اعلان ہوا۔ حکومت نے مظالم کی پردہ پوشی کے لیے سرکاری سوگ کا بھی اعلان کیا۔ دوبارہ غسل و کفن دیا گیا۔ نہایت ہی اہتمام کے ساتھ ہارون کے سرہانے مولا کو دفن کر دیا گیا۔ اگر ہم امام کی اولاد کا ذکر کریں تو علماء کے نزدیک آپ کی اولاد کے بارے میں قدر اختلاف موجود ہے۔ بعض حضرات نے 2 فرزندوں کی نشاندہی کی، امام محمد تقی علیہ السلام اور موسیٰ، اور بعض نے 1 کا اور اضافہ کیا۔ نور الابصار نے 5 فرزند اور 1 دختر کا ذکر کیا ہے کہ جن کے اسماء ہیں امام محمد تقی، حسن، جعفر، ابراہیم، حسین، عائشہ، لیکن اس بات پر تقریباً سب کا ہی اتفاق ہے کہ آپ کی نسل کا سلسلہ امام محمد تقی ہی سے آگے بڑھا ہے۔ اگر مولا کی ازواج کی بات کی جائے تو آپ کے ازواج میں صرف ایک ہی زوجہ محترمہ کا ذکر ملتا ہے کہ جن کا نام خیزران تھا اور ان کو سبیکہ بھی کہا جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کا تذکرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا ہے، اور سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ آپ جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھیں۔ امام علیہ السلام کے صحابیوں میں جو نام ظاہر ہوتے ہیں وہ ہے دعبل بن علی خزائی، حسن بن علی بن زیاد الوشا، حسن بن علی بن فضال کوفی، حسن بن محبوب السرداہ الکوفی، زکریہ بن آدم بن عبداللہ بن سعد اشعری قمی، صفوان بن یحییٰ ابو محمد بجلی کوفی، محمد بن اسماعیل بن بزیہ، اور نصر بن قابوس۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں جو سب سے زیادہ اہمیت والی چیز نظر آتی ہے وہ ہے ولی عہدی۔ اصل بات یہ تھی کہ جو حالات تھے مامون کو اس موڑ پہ ان حالات نے پہنچا دیا تھا کہ جہاں پر بنی ہاشم کا راضی کرنا بہت ضروری تھا، اور امام رضا کی شخصیت کا سہارا لیے بغیر اس کا زندہ رہنا بہت ہی مشکل کام۔ اس لیے اس نے اس قسم کا ایک سیاسی قدم اٹھایا کہ جس میں سب سے پہلا محرک جو تھا وہ یہ تھا کہ امام رضا اس کے زیر نظر رہیں۔ دوسرا یہ کہ امام علیہ السلام کی ملاقاتوں کو دشوار تر بنایا جائے۔ تیسرا یہ کہ اگر ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو ان کی شہادت کے زیر اثر جو پیدا ہونے والے جذبات ہیں ان کا بھی یہ علاج کر سکے۔ چوتھا یہ کہ امام رضا کی وزارت سے حکومت کی عظمت میں جو اضافہ ہوگا اس کا فائدہ اس کو ہی ہوتا۔ اگلا فائدہ یہ کہ یہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ میں اس قدر مخلص ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کرا دیا لیکن ان کو میں ولی عہد بنا رہا ہوں۔ اسی طرح مامون بنی فاطمہ کو حکومت میں شریک کرا کے ایک طرف اپنی حکومت کو علویین کے انتخابات اور احتجاجی اقدامات سے بچانا چاہ رہا تھا، تو دوسری طرف بنی عباس کے خون کا تحفظ بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی کئی ایسے اسباب تھے کہ جو مامون کے پیش نظر تھے، اسی لیے اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے امام کو مدینے سے مرو کی طرف طلب کیا تھا۔ مرو وارد ہونے کے بعد اس شخص نے مولا کو حکومت کی پیشکش دی اور آپ نے انکار کی کہ کوئی بھی علی حکومت کا خواہش مند نہیں ہوتا، دنیا کے ہر اقتدار سے یہ بے نیاز ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ولی عہد کی پیشکش کی تو آپ نے کہا کہ جسے حکومت ہی پسند نہیں وہ ولی عہد کو لے کر کیا کرے گا، لیکن اس نے کہا کہ آپ کو قبول تو کرنا پڑے گا۔ جب اپنے حالات کے خطرے کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر آپ نے رضامندی کا اظہار کیا اور اس موقع پر 2-3 حقائق کا اعلان بھی کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں امور حکومت میں دخل نہیں دوں گا اور نسب اور ازل کی ساری ذمہ داری خود مامون پر ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اگر مجھ سے کوئی مشورہ لیا جائے گا تو مشورہ ضرور دوں گا تاکہ حکومت مجھے کنارہ کش قرار دے کر مشوروں سے بے نیاز نہ بن جائے۔ تیسری بات یہ کہ ولی عہدی کی ایک تحریر بھی ہونی چاہیے جس کا مضمون ہو کہ چونکہ مامون نے ان حقوق کو تسلیم کیا کہ جن کا اقرار اس کے آباء و اجداد نے نہیں کیا تھا، لہٰذا میں ولی عہد کو قبول کیے لیتا ہوں، اگرچہ کہ علم جفر اور جامعہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ امر منزل اتمام کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس دستاویز پر آپ نے فضل بن یحییٰ بن اقسیم، عبداللہ بن طاہر، ثمامہ، بشر بن معتمر اور حماد بن نعمان جیسے نمایاں
افراد سے دستخط بھی کرا لیے تھے۔ 6 رمضان 201 ہجری کو جلسہ ولی عہدی منعقد ہوا۔ 33,000 افراد نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حکومت کا لباس احترام میں سبز کیا گیا۔ سکے پر امام رضا کا نام آیا گیا۔ مامون نے حبیب کا عقد امام سے کیا۔ ولی عہد کا فائدہ یہ ہوا کہ امام کی آمد و رفت دربار میں شروع ہو گئی، اور آپ جب بھی آتے تھے تو بہت ہی احترام کے ساتھ آپ کے لیے پردہ اٹھایا جاتا تھا۔ لیکن ایک دن بنی عباس نے طے کیا کہ آپ کا احترام نہ کیا جائے، ورنہ لوگ تمام تر علویین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اب جو حضرت تشریف لے کر آئے تو کسی نے حجاب در اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ ادھر قدرت نے انتظام کیا کہ ایک تیز ہوا چلی اور پردہ خود بخود اٹھ گیا۔ آپ اندر داخل ہوئے اور باہر جاتے وقت بھی دوبارہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ جس سے قوم پر نئے سرے سے اتمام حجت ہو گئی۔ ولی عہدی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مامون دربار میں آنے والے مختلف مذاہب کے علماء سے مناظرہ کرنے لگا اور ہر موقع پر حضرت کو طلب کرنے لگا، اور آپ ان لوگوں کے جوابات عنایت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ملک میں قحط پڑا تو حاکم نے مجبور ہو کر آپ کو دعا کے لیے طلب کیا۔ اس طرح کے پتہ نہیں کتنے زیادہ اور بھی فوائد تھے کہ جو اس سے موصول ہوئے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ اگر امام نے اس ولی عہدی کو قبول نہ کیا، دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جو کام امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کو حکومت دے کر لیا تھا کہ چور کو پہرے دار بنا دیا، وہی کام امام علی رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کو لے کر انجام دیا کہ مخالف طاقت ہی کو فضائل کمالات، احکام و تعلیمات کے نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور یہ امامت کی مخصوص سیاست الہیہ ہے کہ جس کا مطالعہ کرنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس کے اسرار و رموز کا پتہ لگانا ہر صاحب بصیرت کی ذمہ داری ہے، تاکہ صحیح اسلامی اقدامات اور تحریفات کا اندازہ کیا جا سکے۔ آج کے اس تذکرے کا اختتام ہم اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں: الہی بحق محمد و آل محمد ہمیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسا صبر اور امام علی رضا علیہ السلام جیسی رضا اور تسلیم عطا فرما۔ پروردگار ہمیں علامہ ذیشان کی اس علمی کاوش سے صحیح معنوں میں فیضیاب ہونے اور معصومین علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگیوں کا مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔